فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر کی جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی 13 ریکارڈنگز آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، اور آج یہ 14ویں ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سلطنت اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ ایک کلمہ کی تشریح لکھی ہے قطمیر۔ قطمیر کے معنی اس ہلکے سے سفید نقطے کے ہیں جو گٹھلی پر ہوتا ہے۔ یہ حقیر اور بے قدر چیز کے لیے ضرب المثل ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے، یولج اللیل فی النہار، آیت کے ابتدائی حصے کی تشریح سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 میں ہو چکی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کل یجری لاجل مسمی۔ اس آیت اور دیگر آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس نظام شمسی کے لیے ایک عمر متعین، یہ نظام ابدی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سورج سے ہر سیکنڈ میں 4 ملین ٹن انرجی خرچ ہو کر کم ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی تمام انرجی ختم ہو جائے گی۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جو ذات رات اور دن کو چلاتی ہے، سورج چاند کو مسخر کرتی ہے اور ان کے لیے ایک مدت متعین کرتی ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، تدبیر کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو ان کے ہاتھ میں ایک حقیر شے بھی نہیں ہے، تو تم اسے چھوڑ رہے ہو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور ایسے کو پکارتے ہو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم واليوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، اور اگر سن بھی لیں تمہاری پکار سن سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تجھے کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، وہ جامد بے جان اسلام تمہاری آواز سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر اللہ کے علاوہ تمہارے معبود تمہاری آواز سننے کے قابل ہیں تو وہ تم مشرکین کی دعا قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ قبول نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر یہ مشرکین ملائکہ کو پکارتے ہیں تو ملائکہ ان کی پکار کا نہ دنیا میں جواب دیں گے نہ آخرت میں، اور اگر حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ ان مشرکین کو نہ دنیا میں جواب دیں گے نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی شفاعت کا اذن کیسے دے گا؟
جبکہ سورہ نجم نے آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم فرماتا ہے اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے۔ مشرکین کی شفاعت کی نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی اور نہ ان مشرکین کے لیے کسی قسم کی شفاعت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 48 وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اس آیت کا ان مومنین کے ساتھ ربط نہیں بنتا جنہیں شفاعت ملنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، نہ ان مومنین کے ساتھ ان کا ربط بنتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر نہیں بلکہ اللہ کو نہ چھوڑنے کے لیے بعض معذون باللہ ذوات مقدسہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ اس امر واقع پہ اللہ کی طرف آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا کہ دنیا اور آخرت میں ان غیر اللہ کو پکارنے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ قیامت کے احوال کا واحد ذریعہ وہی ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بھی نیاز لائق ستائش ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور نئی خلقت لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں۔ اور ان تینوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ انسان اپنے وجود اپنی بقا میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ سے ہٹ کر یہ انسان اپنا ایک سانس نہیں لے سکتا کہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ انسان سے ہاتھ اٹھا لے تو نیستی اور عدم تاریکیوں میں گم ہو جائے۔ روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو غیر اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ تم صرف اور صرف اللہ کے محتاج ہو، اسی کی در پر جاؤ۔ واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، کسی اور کا سہارا لینے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، وہ بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے، عبادت بندوں کی ضرورت ہے، اللہ کی نہیں۔ بندے کے ارتقاء اور سرچشمہ فیض سے اتصال عبادت میں ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اللہ تمہارے وجود کا محتاج نہیں ہے، تمہیں نابود کر کے اللہ دوسری مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اس دوسری مخلوق سے بھی بے نیاز ہے، تاہم بے نیازی کے باوجود مخلوقات کو زندہ رکھتا ہے صرف اپنے فیض کو جاری رکھنے کے لیے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام صرف ارادے سے ہوتا ہے، ارادہ کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اہم نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات اور ذات میں بے نیاز اور بندے مجسم نیاز مند ہیں۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن يدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر گناہوں کے بھاری بوجھ والا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہ نظام عدل الہی کا مسلمہ اصول ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے کیے کا خود جواب دہ ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 46 میں، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اور جو برا کام کرتا ہے خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کا پروردگار تو بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
لہٰذا جرم کوئی کرے سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ آج کل کی مہذب حکومتوں کا شیوا ہے کہ ایک فرد کے جرم پر پورے ملک کو سزا دی جاتی ہے۔ مجرم نہ ملنے پر اس کے ہمسایوں رشتہ داروں پر زیادتی کی جاتی ہے۔ ان تدعو مثقلۃ، اگر کسی گناہ کے بھاری بوجھ والا کسی اور کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اگر وہ اٹھانا بھی چاہے تو کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے غلط دعوے کو جھوٹ کہا ہے۔ وقال الذین کفروا، آیت نمبر 12 سورہ عنکبوت میں، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون۔ اور کفار اہل ایمان سے کہتی ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے خود بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مزید آگے لکھتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی اپنے قریبی رشتہ دار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ انما تنذر، آپ کی تنبیہ سے استفادہ کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اس خدا کا خوف ہے جو ان کے مشاہدے سے غائب ہے، یا اس کا عذاب ابھی غائب ہے، یا وہ یوم حساب جو ابھی نظروں سے غائب ہے۔ وہ اقاموا الصلاۃ، جو لوگ آپ کی ملکوتی آواز پہچانیں گے، جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی بندگی کر کے گوش شنوا حاصل کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو گناہ کی پلیدی سے پاک کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی ہستی انسان کو پاکیزگی کی دعوت دیتی ہے تو یہ دعوت اس انسان کے حق میں ہوتی ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، قیامت کے دن عمل کا کام آتا ہے، رشتہ دار نہیں۔ خوف خدا اور نماز انسان کو ہدایت کا اہل بنا دیتے ہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير۔ اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اندھیرا اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ ہی زندے اور نہ ہی مردے یکساں ہو سکتے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور آپ قبروں میں مدفون لوگوں کو تو نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں۔ ایک کلمے کی تشریح دی گئی ہے، ورڈ ہے الحرور، گرم دھوپ، گرم ہوا، زہریلی ہوا۔ مزید لکھتے ہیں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وما یستوی الاعمی والبصیر، کفر و ایمان، مومن اور کافر، اللہ تعالیٰ اور اصنام میں ایک محسوساتی موازنہ پیش کیا جا رہا ہے، چونکہ انسان محسوسات بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا وہ شخص جس نے بینائی نہ ہو، جس نے روشنی دیکھی نہ ہو اور روشنی سے آشنا ہی نہ ہو، روشنی سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو چشم بصارت اور بصیرت رکھتا ہے اور روشنی سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس قلب میں ایمان ہے وہ چشم بینا رکھتا ہے، جبکہ ایمان نہ رکھنے والا اپنے نفع و نقصان کی چیزیں نہیں دیکھ پاتا۔ مزید لکھتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ ہی اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ تاریکی میں تمام تر ارتقائی پیش رفت رک جاتی ہے، فعالیات مفلوج ہو جاتی ہے، زندگی کا پہیہ رک جاتا ہے، موت کی سی خاموشی چھا جاتی ہے، جبکہ نور سرچشمہ حیات مایہ زندگی ہے۔ ایمان نور ہے، ایک بینش ہے، اس نور کے ذریعے انسان اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لوازمات جمع کر سکتا ہے، جبکہ ایمان نہ رکھنے والا دارین کی مفید اور مضر چیزوں کی شناخت نہیں رکھتا۔
ولا الظل ولا الحرور، اس طرح سائے کی ٹھنڈک اور دھوپ کی تپش برابر نہیں ہو سکتی۔ سائے میں سکون ہے، حرور بعد سموم میں زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہ ہی زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک زندہ شخص سے آپ بہت توقعات رکھ سکتے ہیں، مردہ لاش میں تعفن کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہوتا۔ مؤمن زندگی رکھتا ہے، زندگی میں نشو و نما ہے، اس کے وجود کے ثمرات ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ یہ بات اللہ کی مشیت کے تابع ہے کہ اللہ کس طرح اپنی دعوت پہنچاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور کون اس کا اہل ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ایسے لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے جو قبر میں مدفون ہیں، مدفون شخص کی طرح ہے، ان میں شنوائی کی اہلیت نہیں ہوتی۔ واضح رہے جب کوئی اہل نہیں ہوتا تو دعوت کا مؤثر ہونا کافی نہیں ہے، جیسا کہ کوئی اللہ کی رحمت کا اہل نہیں تو اللہ کا ارحم الراحمین ہونا کافی نہیں ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ کے ذمہ دعوت پہنچانا، حجت پوری کرنا، اس دعوت پر لوگوں کا ایمان لے آنا اور اسے قبول کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آگے بڑی بہترین ایک روایت کوٹ کرتے ہیں فضیلت کے حوالے سے ان آیات کی، لکھا ہے کہ ابو صالح ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ما یستوی الاعمی ابو جہل ہے، البصیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ولا الظلمات ابو جہل ہے جس کا دل شرک کی تاریکی میں ہے، ولا نور علی کا قلب ہے جو نور سے پر ہے، ولا الظل علی ہیں جو جنت میں ہوں گے، ولا الحرور ابو جہل ہے جو جہنم میں ہوگا۔ وما یستوی الاحیاء علی، حمزہ، جعفر، حسن اور حسین، فاطمہ اور خدیجہ علیہم السلام ہیں، ولا الاموات کفار مکہ ہیں۔ اور یہ روایت شواہد التنزیل سے لکھی گئی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور اہم نکات میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ ایمان سے بینائی، روشنی، سکون اور زندگی ملتی ہے، جو اہل ایمان نہیں اس تک ہدایت کی صدا نہیں پہنچ پاتی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس جملے کی تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں ہو چکی ہے۔ مزید لکھا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو، کسی نبی کا پیغام جس تک پہنچے اس کی تنبیہ ہو گئی۔ اس پر ایک آیت شاہد ہے، سورہ انعام آیت نمبر 19۔ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ اس آیت کے تحت نذیر وہ ہے جس کا پیغام ہے، وہ نبی ہے۔ ومن بلغ کے تحت مبلغ کو نذیر کہتے ہیں، لہٰذا کسی نبی کا پیغام جس جس قوم تک پہنچا ہے اس قوم کے وہ نبی نذیر ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ بھی درست ہے، عالم اور مبلغ کو بھی نذیر کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن نے نبی کا پیغام پہنچانے والے کو بھی نذیر کہا ہے، چنانچہ فرمایا اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں تنبیہ کریں تاکہ وہ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کا ترجمہ۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مبلغ کے لیے بھی انذار کرنے والے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس تشریح سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ ہر امت کی من حیث القوم تنبیہ ہو گئی ہے، اس کے لیے ہر قوم میں الگ الگ انبیاء نہیں بھیجے گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، یہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 51۔
ہر بستی کے لیے نبی نہیں بھیجا گیا بلکہ ہر قوم کی تنبیہ ہو گئی۔ مثلا حضرت نوح کی رسالت کے آثار نسلوں تک باقی رہے تو ان تمام نسلوں کی تنبیہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کی رسالت کے آثار صدیوں تک باقی رہے تو ان سب اقوام کی تنبیہ ہو گئی۔ البتہ ممکن ہے ہر فرد تک یہ پیغام نہ پہنچے۔ اس شخص کو قرآنی اصطلاح میں مستضعف کہتے ہیں، اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا چونکہ اس پر حجت پوری نہ ہوئی۔ البتہ کسی نبی کی رسالت کے آثار مٹنے لگے تو اس وقت نئے نبی کا مبعوث ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بت پرستی توحید پرستی کا انحرافی مسلک ہے، لہذا جہاں بت پرستی ہے وہاں توحید پرستی تھی اور وہاں کوئی نبی مبعوث تھا۔ چنانچہ امریکہ کا انکشاف کرنے والے کہتے ہیں کہ وہاں آفتاب پرستی کے لیے عبادت خانہ تھا۔ نئے آنے والوں کو شروع میں وہ آفتاب کی اولاد سمجھتے تھے۔ یہ حوالہ دیا گیا ہے کتاب قاموس قرآن سے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ہر قوم و ملت تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ اور یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر جنہوں نے کفر کیا میں نے انہیں گرفت میں لے لیا تھا، پھر دیکھا میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ پہلی بار نہیں ہے۔ جو لوگ کلمہ حق قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ ہمیشہ انبیاء کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ جاءتہم رسلہم، ان تکذیبی عناصر کے پاس انبیاء درزیر ثبوت لے کر آئے تھے، بالبینات، معجزے لے کر آئے، جیسے حضرت موسیٰ کے تو عظیم معجزات قائم کیے، پھر لوگوں نے انہیں ساحر کہہ کر جھٹلا دیا۔ مزید لکھتے ہیں بالزبر، ایسے صحیفے لے کر جن میں انسانیت ساز مواعظ اور نصیحتیں تھیں۔ وبالکتاب المنیر، ایک جامع شریعت پر مشتمل کتاب اور دستور حیات لے کر آئے۔ ثم اخذت الذین کفروا، ان شواہد کے باوجود جب ان کافروں نے تکذیب کی تو ہم نے انہیں عذاب شدید میں پکڑ لیا۔ اس میں رسول کریم کے لیے تسلی اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفید سرخ گھاٹیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ گہری سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں مویشیوں میں بھی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا معاف کرنے والا ہے۔ ایک کلمے کی تشریح لکھی گئی ہے، کلمہ ہے جددن، یہ جدہ کی جمع ہے جس کے معنی کھلے راستے کے ہیں، اسی سے شاہراہ کو جادہ کہتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اس بات پر ایک شاہد کا ذکر ہے کہ اس کائنات کی تدبیر صرف ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے آسمان سے ایک قسم کا پانی نازل کیا، لیکن اس ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے۔ رنگوں کے مختلف ہونے سے پھلوں کا ذائقہ، طبیعت اور مزاج بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ زمین پر پانی پڑنے سے زمین میں موجود مختلف عناصر میں موجود خاصیتیں فعال ہو جاتی ہیں، اور جو دانہ زمین پر میں جاتا ہے اسے اس بات کا شعور ہے
کہ کن عناصر کو جذب کرنا ہے تاکہ مطلوبہ پھل وجود میں آئے۔ اس دانے کو کس نے سمجھایا کہ مخصوص عناصر کو جذب کر کے ترکیب دینا ہے تاکہ مطلوبہ پھل وجود میں آئے؟ کیا یہ تمہارے معبودوں نے سمجھایا ہے یا خدائے واحد نے؟ یہ عدم یکسانیت اللہ کی خلاقیت اور صلاحیت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید لکھتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی گھاٹیاں پائی جاتی ہیں۔ ان گھاٹیوں اور راستوں کا رنگ مختلف ہے۔ رنگ، نوع اور کیفیت میں اختلاف سے شناخت اور اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ اختلاف تدبیر امور کا حصہ ہے، ورنہ سب ایک رنگ، ایک نوع اور ایک کیفیت کی ہوتی تو مختلف ضرورتیں پوری نہ ہوتی۔ ممکن ہے کہ جددن کا ترجمہ دھاریوں سے کیا جائے تو یہ بھی قدرت کی صلاحیت ہے کہ مختلف رنگوں سے خالق کے ارادے کا پتہ چلتا ہے، ورنہ اگر تمام چیزیں یکساں ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اتفاق سے وجود میں آئی، کسی شعور اور ارادے کی کرشمہ سازی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، اسی طرح تنوع اور عدم یکسانی انسانوں میں بھی ہے۔ دو انسانوں کی شکل، مزاج، رنگ، آواز، چال اور ترجیحات ایک طرح کی نہیں ہے۔ اسی طرح حیوانات میں بھی اگر ایک ماں باپ سے ہو تو بھی یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ الوانہ میں الوان سے مراد اقسام و انواع بھی لیا جا سکتا ہے۔ ضمیر وحدت اس لیے ہے کہ یہ ضمیر ما ہو مختلف الوانہ میں ہو کی طرف ہے، یہ جن سے مقدر ہے۔ یہ مجموع البیان سے کوٹ کی گئی یہ بات۔ مزید آگے لکھتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم سے جمالیاتی ذوق بیدار ہوتا ہے۔ کائنات کی رنگا رنگ رعنائیوں کو دیکھ کر عالم اس کے خالق کی خلاقیت اور عالم اس کے خالق کی خلاقیت اور صنعت گری کی معرفت سے سرشار ہوتا ہے۔ علم کی وجہ سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پردے ہٹ جانے سے بہت سے حقائق جو جاہل سے پوشیدہ ہیں عالم کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حقائق کے منکشف ہونے کے بعد عالم خطرات کو بھانپ لیتا ہے، بالکل اس شخص کی طرح جو قانون اور جرم و سزا سے آشنا ہو۔ وہ قانون کے عدل سے خوف کھاتا ہے، قانون کے عدل سے خوف کھاتا ہے، اور جو شخص صحت کے اصولوں سے واقف ہو وہ مضر صحت چیزوں سے خوف کھاتا ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ مفسر کوٹ کرتے ہیں، وہ واقعہ میں بیان کر دی چلوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مدینہ منورہ کے شیعہ عالم دین آیت اللہ محمد علی العمری کے صاحبزادے لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ ان کے ہمراہ ہم شہر کے اندر کہیں جا رہے تھے۔ ابھی مفسر واقعہ بیان کریں۔ ان کے ہمراہ ہم شہر کے اندر کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے صرف علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں؟ اور ان کا سوال ابھی ختم ہوا ہی تھا کہ ٹریفک کی بھیڑ کے درمیان میں ایک بھینس بلا خوف و خطر آرام سے کھڑی نظر آئی۔ میں نے ان سے کہا دیکھو یہ بھینس چونکہ علم نہیں رکھتی اس لیے اس خطرناک ٹریفک کے درمیان بلا خوف کھڑی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کے عدل سے ڈرنا ہے، ورنہ وہ خود تو ارحم الراحمین ہے۔ آیت میں علماء سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اصطلاح میں علماء کہا جاتا ہے۔ عالم وہ ہے جس کا علم اسے خوف خدا سے آشنا کرے۔ حدیث میں آیا ہے علماء سے مراد وہ ہے جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرے، جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق نہ کرے وہ عالم نہیں ہے۔ کتاب الکافی اور 36 پیج نمبر غالباً 36 ہے۔ دوسری حدیث میں آیا وہ علم جو تیری اصلاح نہ کرے ضلالت ہے، اور وہ مال جو تجھے فائدہ نہ دے وبال ہے۔ مزید آیا ہے تم میں سے زیادہ عالم باللہ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ خوف رکھتا ہو۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ مخلوقات میں تنوع اللہ تعالیٰ کی صنعیت کی نشانی ہے۔ عالم وہ ہے جس کا علم خوف خدا کا باعث بنے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں
وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ تفسیر ہے اس آیت کی، ان الذین یتلون کتاب اللہ، تلاوت کتاب اللہ سے مراد تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت اس صورت میں تمام اعمال سے بہتر ہے جب معانی قرآن میں غور و فکر اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی تفصیل مقدمے میں مذکور ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تلاوت کا ایک نتیجہ اقام نماز ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ضائع نہ کیا جائے، اس کا پوری طرح تحفظ کیا جائے، کوئی نماز ترک نہ ہو اور نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ نماز قائم کرنے والا کہلائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق خدا کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت تو خود قرآن میں جا بجا بیان ہوئی ہے کہ حب المال انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، مال سے ہاتھ اٹھانے اور اسے راہ خدا میں دینے کی بہت فضیلت ہے۔ اس انفاق سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ ہے، چونکہ یہ آیت مکی ہے، مکے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ سرًا و علانیہ، راہ خدا میں اگر پوشیدہ طور پر مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں رہتا، اس خرچ کا محرک اللہ کی خوشنودی ہے تو یہ انفاق بہت درجہ رکھتا ہے۔ اگر اعلانیہ انفاق کرے تو اس اعلانیہ کا کرنے کا محرک ریاکاری نہ ہو بلکہ انفاق کو لوگوں میں ترویج دینے کے لیے ہو تو اس کا اپنا درجہ ہے۔ یرجون تجارتا لن تبور، راہ خدا میں انفاق ایک ایسی سعادت مندانہ تجارت ہے جس کا ایک فریق اللہ ہے، دوسرا فریق اس کا اپنا بندہ۔ مال بھی خود اللہ کا بندے کے پاس کچھ دنوں کے لیے امانت تھی۔ فضیلت اس میں ہے کہ بندے نے اس امانت کا اس کے حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق اسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ جس معاملے کا ایک فریق اللہ ہو، بھلا اس معاملے میں خسارے کا امکان نہیں، بلکہ یہ تصور سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے، ایسی تجارت جس میں منافع کی ضمانت دی گئی ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنا ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی ہے۔ اس تجارت کے منافع کی طرف سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اشارہ فرمایا ہے، جس میں ایک کے مقابلے میں عام طور پر 700 گنا ثواب ملے گا اور خاص بندوں کے لیے ثواب کو مضاعف یعنی کئی گنا کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا ذکر نماز سے پہلے آیا ہے چونکہ قرآن فہمی نماز کے لیے بنیاد ہے۔ نماز انفاق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مال حقیقت میں اللہ تعالی کی ملکیت ہے۔ جس تجارت کا ایک فریق اللہ ہو اس سے زیادہ نفع بخش تجارت نہیں ہو سکتی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے۔ تفسیر لیوفیہم اجورہم، ان کی تجارت میں خسارے کا امکان اس لیے نہیں رکھا ہے تاکہ ان کو ان کے اس انفاق کا پورا اجر مل جائے، وہ جو اللہ نے تفضلاً مقرر فرما رکھا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ مزید بھی عنایت ہوگا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ انفاق کے لیے جو اجر اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس میں بھی تفضل ہے، اور وہ یزیدہم، اس پر بھی اپنے فضل سے مزید دیا جائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ انہ غفور شکور، انسان سے گناہ بھی سرزد ہوتا ہے اور عمل صالح بھی۔ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا اور عمل صالح کی قدردانی کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ذو الفضل ہونے کے تقاضے۔ اہم نکتہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر بھی پورا دیتا ہے اور مزید بھی عطا فرماتا ہے۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، اور ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے وہی برحق ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہیں، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ تفسیر، جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی ہے اس کے مبنی برحق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب سابقہ آسمانی کتب کی حقانیت کی تصدیق کرتی ہے،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلسلہ انبیاء کے ایک برحق نبی ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے۔ اس خبر کے مطابق اللہ اس بندے کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی وحی اور رسالت کے لیے بہترین اور لائق ترین پایا تو آپ کو یہ کتاب دی گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین کرام، تو یہاں پہ میں اپنی ریکارڈنگ کو روکتی ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے والوں میں، سمجھنے والوں میں، اس پہ تفکر اور تدبر کرنے والوں میں اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما، اور ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رکھ۔ ہمیں قرآن مجید کو مہجوریت سے نکالنے والوں میں شامل فرما۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری قبر کے لیے اور آخرت کے لیے اس کو زیادہ راہ قرار فرمائے۔ ہمارے اس عمل کو ریاکاری سے دور رکھ پروردگار عالم، اور اس میں بے پناہ اخلاص کا اضافہ فرمائے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارے امام وقت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔